الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، آج سے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الکہف کی تفسیر شروع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس سورت کے اندر 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ یوں تو ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 18 آتا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 69 ہے، 69 یعنی 6 پر 9۔ اس سورت کی احادیث مبارکہ کے اندر کئی خصوصیات اور فضائل موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اس حدیث کو یکبارگی نازل کی گئی، اس سورت کو یکبارگی نازل کی گئی اور 70,000 فرشتے اس کو جلوں میں آئے تھے، اور ملائکہ کا آنا یہ اس سورت کی عظمت اور رفعت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو جو شخص اس سورت کو یاد کر لے گا وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اسی عرصے کے اندر دجال آ جاتا ہے تو دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی فتنے کا دور چل رہا ہے، اس لیے ہر آدمی کو اس سورت کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، اور کم از کم پوری سورت نہ صحیح تو کم سے کم شروع کی 10 آیت اور آخری کی 10 آیت، یعنی شروع کا پہلا رکوع اور آخر کا پہلا رکوع کم سے کم تو یاد ہو ہی جانا چاہیے، اور اس کو نماز میں یا جب موقع ملے، جس طرح سے موقع ملے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے اس کی ابتدائی آیات کو یاد کر لیا تو اس کے لیے اس کے
قدم سر سے لے کے قدم تک یا قدم سے لے کے سر تک نور ہوگا، اور جس نے پوری کی پوری صورت یاد کر لی تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوگا جو قیامت کے دن اس کو کام آئے گا۔ بہرکیف یہ فضائل تھے۔ اب چلیں اس آیت اور اس صورت کی شان نزول کیا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے طبری سے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت جو میں بیان کرنے لگا ہوں تفسیر مظہری اور تفسیر معارف القرآن حضرت کاندھلوی، تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی، اور اسی طرح تفسیر انوار البیان کے اندر حضرت مولانا عاشق الہ بلند شہری کی، تفسیر ہدایت القرآن وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ جب مکہ کے اندر راوی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے نبی ہونے کو بتایا تو کفار مکہ جو تھے اور قریشی حضرات جو تھے وہ پریشان ہوئے اور مدینہ کے لیے ایک وفد کو تیار کیا اور جمع کیا، جس میں پیش نضر بن حارث اور عتبہ بن ابی معیط یہ دونوں تھے، اور ان دونوں کو علماء یہود کے پاس مدینہ بھیجا کہ بھائی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں جو معلوم ہے پچھلے انبیاء اور سابقین پیغمبر کے بارے میں وہ آپ کو نہیں معلوم، یعنی ہمیں یعنی قریشیوں کو نہیں معلوم ہے، تو اچھا بتائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعتاً یہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں؟ تو وہ لوگ وہاں جب جاتے ہیں علماء یہود سے ملتی ہیں تو علماء یہود نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور ان کے کمالات کو بیان کیا ہے یا ان کی شناخت وغیرہ بیان کیا ہے وہ تو لکھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک کام کیجیے تم ان سے 3 سوال کرنا، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ نبی ہیں، اور اگر نہیں بتا پاتے ہیں تو وہ نبی نہیں ہے۔ جن میں سے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ روح کے متعلق پوچھنا ہے کہ روح کیا ہے، اور یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر وہ 3 لوگ کون ہیں جو کسی غار میں چھپ گئے تھے اپنے بادشاہ کے خوف سے، اپنے دین کو بچانے کی غرض سے، اور اسی طرح سے وہ بادشاہ کون ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اس بادشاہ کا کیا حال ہے، یہ پوچھ لینا ان سے۔ اگر وہ بتا دیتے ہیں تو سمجھ جانا وہ نبی ہے، نہیں بتاتے ہیں تو نبی نہیں ہے۔ بہرکیف وہ لوگ پوچھ کر آئے، جب آتے ہیں تو قریشیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ کن معاملہ لے کر آئے ہیں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر وہ بتا دے تو نبی، ورنہ نبی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے ہیں اور یہ پورا معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں جو کچھ یہودیوں نے ان سے کہا تھا پوچھنے کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اور اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کر کے انتظار میں رہے کہ وحی آئے گی، پھر اس کے بعد میں ان کو جواب دوں گا، لیکن اتفاق کہ کل وحی نہیں آئی، اور کل کیا بلکہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، آپ کا ٹھٹا کرنا شروع کر دیا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف اور رنج پہنچی۔ بہرکیف پھر وہی اس صورت کی جو ہے شان نزول، یہ جو روایت ہم نے بیان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، پھر اسی صورت کے اندر آگے چل کر الا ان یشاء اللہ بولا گیا ہے کہ یعنی کسی بھی کام کا ہم ارادہ کریں تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں،
یعنی یہاں تک کہ ذوالقرنین کا بھی واقعہ بیان کیا، وہ بھی اگر کوئی کام کرتا مضبوط دیواریں وغیرہ بنا لیا تو اس کے بعد بھی کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ مضبوط رہے گا اور یہ کام آئے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اپنے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اسباب اختیار کریں گے لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھروسہ جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہوگی۔ بہر کے اس کے شان نزول ہو گئی۔ اب اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط کیا ہے؟ پچھلی صورت چونکہ حمد پر ختم کی گئی ہے اس لیے اس صورت کو بھی حمد سے شروع کیا، اور اس صورت کے اندر کئی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اہم واقعات ذکر کیے گئے ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو توحید، رسالت، معاش اور آخرت وغیرہ کی ضرورت کی اہمیت وغیرہ کا سبق ملتا ہے، جو انشاءاللہ گاہے بگاہے جیسے جیسے واقعات آتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گے باتیں۔ بہرکیف اب ہم جو ہیں آیات کا ترجمہ اور آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تحمید، اپنی تعریف کو بیان کیا کہ دیکھیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی ہے کتاب کو اپنے بندے پر، اور اپنے بندے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور کتاب سے اللہ کے رسول سے یہ قرآن مجید مراد، اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کی صفات میں بتایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، کہ اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھاپن نہیں، کتنا بھی غور کر لو، کتنا بھی اس کو نہار لو، آپ کو اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ملنے والی نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب کے جو ہے مقاصد میں سے 3 مقصد کو بیان کیا۔ پہلا مقصد یہ بیان کیا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یعنی اس قرآن کے 3 مقصد کو اس آیت کے اندر بیان کیا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کتاب کو اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ مشرکین کو، تاکہ یہ کافرین کو، تاکہ یہ لوگ جو لوگ ہیں ان کو ایک سخت عذاب سے ڈرائے، اور وہ سخت عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو عذاب اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اس کا کچھ کہنا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرکیف تو جب یہ کہا کہ سخت عذاب سے ڈرائے، یہ تو پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد اس قرآن کا یہ تھا کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ جو لوگ مومنین ہیں اور مومنین میں بھی وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو ایک بہترین اجر کی خوشخبری دے، بہترین اجر کی بشارت دے، اور یہاں پر بہترین اجر سے مراد جنت ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یعنی جو نعمت ایک بار دے دی جائے گی وہ دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ چونکہ ہم نے ابھی کہا کہ ان آیات کے اندر قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا ان کے 3 مقاصد بیان کیے۔ پہلا مقصد تو یہ کہا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وہ اس بات سے ڈرائے کہ ان کے پاس سخت عذاب آنے والے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ مومنین جو صالح عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دی، ایسے جنت کی جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تیسری چیز وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی ابھی تو پہلے یوں ہی تھا، اب ان لوگوں کو بطور خاص ڈرانا ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ اپنے لیے اولاد رکھتا ہے۔ اس سے مشرکین کو بھی ڈرایا گیا، یہودیوں کو بھی ڈرایا گیا، اور عیسائیوں کو بھی ڈرایا گیا، کیونکہ مشرکین اس بات کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض یہودی اس بات کے بھی قائل تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اور ہندوستان کے اندر میں اس سے بڑھ کر کے تو اس کے اندر خود ہندوؤں کو بھی آ گیا کہ ان کو بھی یہ ڈرائے جو اللہ کے اسی سے ملتے جلتے عقیدہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس سے ڈرائے۔ قال اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، یعنی یہ لوگ جو اس طرح کے عقائد رکھ رہے ہیں، اس طرح کے جو ان کے نظریات ہیں اور ان کی جو سوچ ہیں، ان کو کوئی علم نہیں، بس باپ دادا سے جیسا چلتا آ رہا ہے بس چلتا آ رہا ہے، اسی کو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، فالو کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو اپنا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اپنے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں جانا، بس اپنے باپ دادا کی باتوں کو فالو کرتے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ان کو بھی کچھ علم نہیں ہے اور ان کے جو باپ دادا گزرے ہیں ان کو بھی کچھ علم نہیں تھا، بس یوں ہی ان کی تقلید کر رہے ہیں یہ۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ باتیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے لیے اولاد تجویز کرتا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کے لیے گستاخی ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بھائی اولاد وہ رکھتا ہے جو کمزور ہو، اولاد وہ رکھتا ہے جو ضعیف و ناتواں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاحب قوت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سکت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتور ہیں، تو وہ اپنے لیے اولاد کیوں رکھیں؟ لہٰذا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے لیے اولاد تجویز کر رکھے ہیں، اللہ اپنے لیے اولاد رکھتے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو بھی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں بہت بھاری بات، بڑی بات بول رہے ہیں، بڑی بول رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، بس یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ان کو، کہیں سے کہیں ادھر کا اینٹ ادھر کا روڑا، کچھ عطا پتہ نہیں، بس یوں جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اولاد رکھ رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان آیت کے اندر تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ اب کچھ ہی آیت کے بعد میں جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہونے والا ہے، اور چونکہ جب اس آیت کا نزول ہو رہا تھا تو مسلمانوں پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ساتھ ساتھ ان کو بھی تسلی دی ہے، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، کہ بھئی یہ بس ایسے ہی نہیں آ جاتا، بلکہ آپ سے پہلے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دین کے لیے، اپنی اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، طرح طرح سے ایثار کو پیش کیا ہے۔ یہ انہی چیزوں کو، اور ابن مردویہ کے حوالے سے تفسیر مظہری کے اندر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مقدہ، اللہ حضرت کے قبر پر کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، ایک روایت لاتے ہیں کہ کفار کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جن میں سے ابو جہل ابن ہشام وغیرہ اور اسی طرح سے ابی معید وغیرہ بھی تھا، اور نہ جانے کون کون، بہت ساری جماعتوں میں یہ تھا، خلف وغیرہ بھی۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، سوال و جواب وغیرہ کیا، تو اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہم ان کے سوال کا جواب وغیرہ بھی دے دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم اور امت کے لیے آپ کڑتے رہتے تھے، کس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے، کس طرح یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو کیونکہ کڑنے کی حالت ایسی تھی کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور کہنا یہ چاہ رہے کہ آپ کو جان وان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، داعی کا کام صرف اللہ کی بات کی طرف بلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، پھر اس پر عمل کرنا یا عمل نہ کرنا یہ سننے والے کے اوپر ہے، اگر وہ عمل کر لے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ داعی نے اپنی دعوت پہنچا کر کے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی اس کی، تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں
تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے زینت اور جو ہے ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے صرف انسان مراد لیا، بعض لوگوں نے کچھ کہا ہے، لیکن حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ کو کہتے ہیں کہ اگر اس زمین کے ساروں کو لے لیتے ہیں تو پھر ایک اشکال آتا ہے کہ اب سانپ، بچھو اور اسی طرح سے جو موذی جانور ہیں، یہ تمام کے تمام کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے زینت؟ شیطان ہمارے لیے کیسے زینت ہو سکتا ہے جب کہ یہ لوگوں سے تو ہمیں نقصان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اس کی جنس سے دیکھیں گے تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، ایک قباحت والی چیز کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ اس کے اندر زینت ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا یہ چیزیں جو ہے ایسے نہیں ہیں کہ بس ہم نے یوں ہی بنا دیا ہے، اب آدمی آئے یہاں کھائے پیے عیش کرے سوئے پیے اور یوں ہی چل دے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے، اس کے اندر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ایہم احسن عملا، تاکہ ہم کو پتہ چلے، تاکہ اللہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے، یعنی اس لیے بنایا کون دنیا کی لالچ میں آ کر، دنیا کی رنگینی میں ڈھل کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور یہ سب الٹے سیدھے کام کرتا ہے، اور کون اللہ کو یاد کرتا ہے اور دنیا کی کچھ ہی چیزوں کے اوپر قناعت اور صبر کرتا ہے۔ اس کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ کیوں؟ الذی خلق، اور اسی کی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو آزما سکے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے، سب سے بہترین کون ہے۔ اور یہاں آگے کہہ رہے ہیں، اب آگے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ جتنی بھی آسائش کی چیزیں ہیں، جتنی بھی آرام کی چیزیں ہیں، یہ تمام کے تمام چیزوں کا ہم ایک دن بالکل چٹیل میدان کی طرح کرنے والے ہیں، یعنی تمام کی تمام چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ جو ہے دنیا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ آپ کو مزہ لینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دن تمام یہ زیب و زینت کی چیزوں کو جو ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے، چاہے درخت ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، ارضیات ہو، فلکیات ہو، یہ تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چٹیل میدان کی طرح کر دیں گے، یعنی نیست و نابود کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ بالآخر ہمارا اور آپ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا اور اس کے بعد ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت بنائی ہے اور جن چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے آسائش اور آرام کی چیز بنائی ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بقدر استطاعت، بقدر ضرورت جو ہے ہمیں استعمال کرنا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اسی پر قناعت کرنا ہے، نہ کہ ہمیں سب چیز چھوڑ چھاڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے ہمیں بالکل دنیا کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خوبی کے ساتھ اور حسن اسلوبی کے ساتھ سورہ کہف کی بھی تفسیر، جس طرح ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نحل کی تفسیر مکمل کی ہے، اسی طرح سے سورہ کہف کی بھی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف ایک بات ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورۃ الکہف مکیہ، سورۃ الکہف مکہ میں نازل ہوئی، وہی 110 آیات و10 آیات، اور اس کے اندر 110 آیتیں ہیں، و12 رکوعا، اور اس کے اندر 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ایسی، ولم یجعل لہ عوجا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، قیما، بالکل درست ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ ڈرائے وہ ایک سخت عذاب سے، ایسے سخت عذاب سے جو اسی کی طرف سے ہوگا، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ،
اور خوشخبری سنائے ان مومنوں کو، ان یقین کرنے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، اس بات کی کہ ان کے لیے ایک بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس اجر کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس لیے تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کیا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، جس کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا، کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، جو کچھ ان کے منہوں سے نکل رہا ہے بہت بڑی بات ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید ایسا لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، اسفا، مارے افسوس کے، مارے غم کے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً ہم نے وہ تمام چیزیں جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم ان تمام چیزوں کو جو کچھ زمین میں ہے ان تمام چیزوں کو ایک چٹیل میدان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وما علينا الا البلاغ، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔